اچھا، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ یا ٹین ایجر جو ہے وہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھتا ہے یا کسی نہ کسی اسکرین کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو اس کے اندر موڈ مزاج کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. موڈ مزاج کے یہ جو مسائل ہیں یہ بیسیکلی اس کے برین ہیلتھ متاثر ہونے کی وجہ سے آتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے ہمارے برین کا جو پری فرنٹل کارٹکس ہے, جو ماتھے کے بالکل پیچھے برین کا حصہ ہے, جس کے اندر ہمارے ایگزیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں, جو ہمیں پلاننگ کرنا سکھاتا ہے, جو ہمیں انالیسس کرنا سکھاتا ہے, جو ہمیں صحیح اور غلط میں پہچان کرنا سکھاتا ہے, جو ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے, جس کے اندر سیلف کنٹرول موجود ہے, اور امپورٹنٹلی جس کے اندر ایمپتھی موجود ہے, یہ تمام ایریاز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ان بچوں کی سوشل اور بیہیویئرل انہیں پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچوں سے اگر آپ سیل فون یا اسمارٹ فون تھوڑا سا پیچھے ہٹائیں, یا اگر ماں ان کی ٹیلی ویژن سوئچ آف کرتی ہے تو بچے منہ بسورنا شروع کرتے ہیں, رونا شروع کرتے ہیں, ضد کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ یہ ڈیوائس جو ہے وہ دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کا موڈ مزاج جو ہے ان میں غصیلا پن زیادہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, چڑچڑا پن زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, نیند ان بچوں کی ڈسٹرب ہوتی ہے, ان بچوں کے اندر ایمپتھی جو ہے وہ آپ کو کم ہوتی نظر آتی ہے. ایمپتھی سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے دیکھ سکیں کہ وہ کسی خاص سچویشن میں کیسا محسوس کرتا ہے, آپ کسی دوسرے کا دکھ درد جان سکیں, اس کے چہرے کو دیکھ کر یا بات چیت کر کے آپ محسوس کر سکیں. سو ان بچوں کے اندر جو زیادہ اسکرین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایمپتھی بھی ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی ابھی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوتی, جو کہ 8 ماہ کے ہیں یا 6 ماہ کے ہیں, تو پیرنٹس انہیں سیل فون پکڑا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی میوزک اس کے اوپر لگا کے, تو ان کی لینگویج جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ایسے بچے دوستیاں بنانے میں اور دوستیاں قائم رکھنے میں مشکل پیش انہیں آتی ہے. سیکنڈلی بات چیت شروع کرنے میں اور بات چیت کو بڑھانے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے. جہاں پہ فیس ٹو فیس کانورسیشن کرنی ہو, یہ بچے جو ہیں وہ ٹیکسٹنگ سے ہی گزارا کرنے کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ٹائم اسکرین کے سامنے اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ تر یہ وقت بیٹھ کے اسپینڈ کرتے ہیں, کھڑے ہو کے اسپینڈ نہیں کرتے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انہیلدی ویٹ گین جو ہے اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں. پھر ان بچوں کی کمر میں پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ یہ جھک کے کسی نہ کسی اسکرین کے اوپر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آئی سائٹ جو ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈکس کے پرابلمز جو ہیں ان بچوں کے اندر نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے جو ہیں کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی سے دور رہتے ہیں, جو کہ کافی ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا رہیں. سو یہ سارے کامن پرابلمز ہیں جو ان بچوں میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں جو کہ اسکرین ایڈکشن یا کسی نہ کسی ڈیجیٹل ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں. نیند کی کمی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے اسکول کے اندر گریڈز بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز یہ بچے اسکرین کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں. جیسے ہی آپ اسکرین کو ان کی زندگی سے مائنس کر دیں تو ان کے لیے کسی بھی چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اسکول جانے میں بھی یہ بچے جو ہیں وہ تھوڑی لیتو لال سے کام لیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ اسکول نہیں جانا, اور اسکول ان کو برا لگنے لگتا ہے. ان کا ذہن زیادہ تر اوقات میں اپنے ٹیبلٹس کے متعلق سوچتا ہے, یا یہ اسی کے بارے میں بات چیت آپ کو کرتے ہوئے پیرنٹ سے بارگین کرتے ہوئے پیرنٹ سے نظر آئیں گے کہ مجھے اب یوز کرنے دیں, مجھے اب یوز کرنے دیں. سو یہ کامن مسائل ہیں جو کہ آپ کو ان بچوں میں نظر آتے ہیں جو کہ اسکرین کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. 2 سال سے 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں, ایکسپرٹس کے مطابق ان کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ ½ این آور سے 1 آور تک لمیٹڈ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر وہ اسکرین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے بچے کے لیے پرابلم ہوگا. اور اسکرین سے میری مراد ہر طرح کی اسکرین اسی میں آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اچھا یہ 2 سال سے 5 سال کا میرا بچہ ہے تو ٹیبلٹ 1 گھنٹہ لے گا, باقی ٹیلی ویژن یہ شام کو سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے گا, تو وہ تو نارمل سی چیز ہے. سو اسکرین کے اندر ہر طرح کی اسکرین انکلوڈ ہے کہ 2 سے 5 سال کی ایج کا جو بچہ ہے وہ صرف ½ این آور سے 1 آور تک اسکرین ٹائم اس کا لمٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جو بچے 6 سال سے زیادہ بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ منیمم جو میکسیمم ان کا لمٹ ہے وہ 2 آورس تک کا ہے, کہ وہ کوئی بھی اسکرین جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر اگر 2 آور اسپینڈ کرتے ہیں تو یہ اپروپریٹ ہے ان کے لیے. سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے پیرنٹس کو کہ اپنی اگزامپل
کے تھرو اپنے بچوں کو سکھائیں. فرض کریں اگر پیرنٹس گھر میں بہت زیادہ اسمارٹ فون کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور بچے پاس بیٹھے ہیں تو بچے آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی موجودگی میں سیل فون پہ توجہ رکھنا ٹھیک ہی ہوتا ہے. سو آپ کے بچے اگر سیل فون یا ٹیبلٹ کے اوپر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اپنی اگزامپل سے سیٹ کریں کہ سیل فون کا یا اسمارٹ فون کا یا ٹیبلٹ کا یا آئی پیڈ کا جو اپروپریٹ یوز ہے وہ کیا ہوتا ہے. خاص طور پہ چھوٹی ایج کے بچے جو ہیں یا ٹوینز ہیں یا ٹینز ہیں تو انہیں ریئل گیمز کی طرف لے کر آئیں تاکہ ان کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, سوشل جو ان کی نشو و نما ہے یا ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, کمیونیکیشن ہے, وہ ان کی بہتر ہو سکے. ریئل گیم سے میری مراد ہے کہ آپ بچوں کو بورڈ گیمز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, جیسے ہم اپنے بچپن میں لوڈو یا کیرم بورڈ کھیلتے تھے, تو ایسی بورڈ گیمز جو کہ آپ کے بچے کی ایج کے لیے اپروپریٹ ہیں انہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں. اسی طریقے سے مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کارڈ بورڈز ہوتے ہیں جس سے ڈیفرنٹ ہاؤسز بنتے ہیں یا ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بنتی ہیں. سو آپ اپنے بچوں کو وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں کہ وہ کریں. پھر کلرنگ آپ اپنے بچوں کو ڈرا کر کے ڈیفرنٹ شیپس دے سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کلرز کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پرانے میگزین آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ ان میگزین کو لیں اور ایک چارٹ جو ہے وہ بڑا بنا کر اپنے بچوں کو دے, انہیں کہیں کہ اچھا کٹنگ کریں کہ ہاسپٹل سیٹنگ کیسی ہوتی ہے, وہ ڈیفرنٹ کٹنگز لے کر انہیں پیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ بنا سکتے ہیں. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ میگزین میں سے ڈیفرنٹ پروفیشن کے لوگوں کی کٹنگز نکال کے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں, جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں, جو انجینئرز ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں, تاکہ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو نہ تو ان کا نہ صرف حلیہ دکھا سکیں کہ ڈاکٹرز کا حلیہ کیسا ہوتا ہے یا جو فائر فائٹرز ہیں ان کے جو ڈریس کوڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بلکہ آپ اپنے بچوں کو بہت سارے پروفیشن جو ہیں اس کے تھرو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. آؤٹ سائڈ گیمز جو ہیں جیسے کرکٹ ہے یا باقی سپورٹس ہیں وہ ان کے لیے بہت ضروری ہیں, اس کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کریں. گارڈننگ آپ اپنے گھر کے اندر کروا سکتے ہیں جو انڈور ایکٹیویٹیز کے اندر آتا ہے کہ گارڈننگ میں انہیں مشغول کریں. ایک اور چیز میں آپ پیرنٹس سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ فن ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں جس میں اسکرین کا یوز نہیں ہوتا, اسکرین کے علاوہ فن ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ضرور خود بھی حصہ لیں. زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹوائز دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ بیٹھ کے کھیلیں, وہ خود کچن میں ماں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی جبکہ فادر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ مشغول ہوں گے. تو آپ ماں ہیں اگر تو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور گیمز کے اندر 20 to 25 منٹ اسپینڈ کریں. اس کے بعد بے شک آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ آپس میں کھیلیں, لیکن آپ ضرور اس گیم کے اندر انوالو ہوں جس سے انہیں پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں بھی فن لیا جاتا ہے اور اس میں ماں بھی موجود ہوتی ہے. سو ان کی موجودگی بھی ہمارے لیے کافی بہتر ثابت ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کے لیے جب آپ ٹوائز لا کر انہیں دیتے ہیں تو اس میں ضرور یاد رکھیں کہ ڈیفرنٹ سٹوری بکس مارکیٹ کے اندر انگریزی میں اردو میں موجود ہیں. سو انہیں وہ بھی گفٹ کے طور پر دیں اور ان کے ساتھ سٹوری ٹائم بھی کوئی نہ کوئی اپنا رکھیں جس میں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. ایک اور چیز جو پیرنٹس کے کرنے کی ہے کہ اپنا جو بچوں کا اسکرین ٹائم ہے وہ انہیں کسی ریوارڈ کے طور پہ دیں. ہمارے یہاں زیادہ تر جو بچے ہیں یا ٹین ایجرز جو ہیں وہ اسکرین کو ایک رائٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں جبکہ اسکرین کو ہمیشہ انہیں ایک پریولیج کے طور پہ دینا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بچے کہیں کہ میرا ٹیبلٹ کدھر ہے, مجھے پوئمز دیکھنی ہے, مجھے ٹیبلٹ پہ کوئی گیم کھیلنی ہے, تو آپ انہیں کہیں کہ ابھی آپ پہلے اپنا ہوم ورک کریں, پہلے پڑھیں, اس کے بعد ریسٹ کریں اور پھر آپ کو 6 سے 7 بجے تک یا جو بھی آپ کے لیے ٹائم سوٹیبل ہو اس میں کوئی متعین ٹائم کریں کہ آپ کو دیا جائے گا. لیکن اسکرین ان کے لیے کوئی ریوارڈ ہونا چاہیے جو کچھ کام کرنے کے بعد ان کو ملے گا. وہ کام ان کا اسکول کا کام ہو سکتا ہے, کوئی لیسنز کو پریپیئر کرنا ہے جو کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنی ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, یا پھر کوئی ایج اپروپریٹ رسپانسبلٹیز جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہیں کہ آپ اپنا بیڈ جو ہے وہ بنائیں گے, یا آپ اپنی بکس جو ہیں وہ اپنی کبرڈ کے اندر رکھیں گے, یا آپ اپنا کمرہ جو ہے اس کو ارینج رکھیں گے, تو پھر یہ آپ کو ایک ریوارڈ کے طور پہ یا پریولیج کے طور پہ ملے گا. اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ٹائم طے کرنے کی ضرورت ہے گھر میں کہ کب آپ کے بچے جو ہیں اس ریوارڈ کو گین کر سکتے ہیں. وہ شام کا کوئی ٹائم ہو سکتا ہے جس میں آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ 5 سے 6 بجے تک یا 6 سے 7 بجے تک وہ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا اسمارٹ فون کا یوز کر سکتے ہیں, جتنا بھی ان کی ایج کے مطابق ٹائم بنتا ہے. تو کوئی نہ کوئی ٹائم متعین ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ انہیں یہ چیز ملے گی. اس کے علاوہ
یہ بھی رولز طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسے ٹائمنگز ہیں جس میں سیل فون کا استعمال ممنوع ہے. جیسے اگر ڈنر ٹیبل پہ سب بیٹھے ہیں تو کیا تب بھی کوئی ٹیبلٹ اپنے ساتھ لے کے بیٹھے گا یا سیل فون لے کے بیٹھے گا, یا ڈنر ٹائم ایسا ٹائم ہے جس میں نو سیل فون ہوگا. اس کے علاوہ کیا لنچ ٹائم ہے تو اس میں بھی سیل فون ہوگا, کیا گھر میں گیسٹ آئیں گے تو کیا تب بھی یہ ایسا ٹائم ہے جس میں بچے اپنا ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں بجائے کہ وہ گیسٹ کے پاس بیٹھیں یا ان سے بات چیت کے اندر انگیج ہوں. سو گیسٹ کا ٹائم بھی ایسا ٹائم ہوگا جس میں نو سیل فون نو ٹیبلٹ ہوگا اور آپ سوشل گیدرنگ کا حصہ بننے کی طرف جائیں گے, بات چیت کرنے کی طرف جائیں گے تاکہ بچوں کی لینگویج جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونے کی طرف جائے. اس کے علاوہ پیرنٹس کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بھی بچے کی ایج ہے, جو بھی آپ ایپس اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں اس کے ٹیبلٹ پہ یا اسمارٹ فون پہ, کیا وہ ایج اپروپریٹ ہیں. سو کچھ فلٹرنگ کی ضرورت ہے پیرنٹس کو. بعض اوقات جب جو بھی ایپس آپ دیکھیں گے کسی بھی ایپ سٹور کے اوپر ہمیشہ اس کے ساتھ ایج لمٹ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ ایپ جو ہے یہ 6 سے 7 سال کے بچوں کے لیے ہے, یہ ایپ جو ہے یہ 10 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ہے. سو اگر آپ کا بچہ 5 سال کا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ ان ڈیوائسز پہ دیکھ کیا رہا ہے, اس کو مانیٹر ضرور کرنے کی طرف جائیں اور فلٹر کریں. اور اگر آپ کا بچہ 10 سے 12 سال کی جو ایج کے بچوں کی ایپس ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ اپروپریٹ نہیں ہے. سو ہمیشہ ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ آپ کے بچے کی ایج کے مطابق ہوں. اس کے علاوہ جو ٹیبلٹس کا ٹائم ہے یا اسمارٹ فون کا ٹائم ہے وہ ہمیشہ کامن روم کے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بچے ٹیبلٹ اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے جائیں اور پھر جو وہ چاہے وہ دیکھنے کی طرف جائیں. سو کامن روم کے اندر صرف انہیں اجازت ہونی چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر وہ ٹیبلٹ کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور ہمیشہ پارٹیسپیٹ کریں اس ایکٹیویٹی میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا بچہ اس ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہا ہے. کیا وہ نیگیٹیولی یوز کر رہا ہے اس کو یا اسے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا, جو کہ ہوم ورک کی اسائنمنٹ کوئی ہو سکتی ہے. بچوں کے اندر ایپس ہیں جو کہ انہیں جیسے چھوٹے بچوں کو ہینڈ سے وہ ABC آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اور وہ کلرنگ اندر ہوتی جاتی ہے. سو جو بھی بیسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کو ڈیزائن کریں اور پھر انہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے. جب بھی ہم اسکرین کے اوپر ہوتے ہیں تو اسکرین ہماری بیسیکلی ڈوپامین کو ہٹ کرتی ہے جس سے ہمیں پلیئر ملتا ہے, لیکن یہ پلیئر شارٹ لیوڈ ہے, یہ امیجیٹ ہے لیکن یہ شارٹ لیوڈ ہے. اور یہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے فوری طور پہ جو سکون اپنے آپ کو دلانا ہے یہ آپ کو انسکسیسفل لائف کی طرف لے کر جاتا ہے. اس پہ بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں کہ جو بھی لوگ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں, جیسے جو بچے ڈرگ یوز کرتے ہیں یہ بھی شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن ہے, جو بچے اپنے موڈ کو مینیج کرنے کے لیے شاپنگ پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں یہ بھی شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن ہے. سو جو بھی لوگ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کو اپنے لیے کوئی ٹول بناتے ہیں کہ فوری خوشی حاصل کی جائے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ناکامیوں سے جب دو چار ہوتے ہیں, کسی سیٹ بیک سے جب دو چار ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے اس میں سے نکلنا کافی مشکل کام ہے. وہ جلدی فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, انہیں عادت پڑ جاتی ہے کہ دنیا ان کی ہر بات پہ یس کہے جبکہ دنیا ہر بات پہ آپ کو یس نہیں کہتی, اس میں بہت ساری نوز بھی سننے کو ملتی ہیں. جو بھی لوگ لانگ ٹرم گریٹیفیکیشن یا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے پرنسپل کے اوپر چلتے ہیں کہ اچھا تھوڑی دیر کے بعد میں کر لوں, یا سروٹانین کو جو امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور وہاں سے جو خوشی آتی ہے جو لمبے عرصے کی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ چلتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زندگی میں نہ صرف سکسیسفل ہوتے ہیں, زیادہ ایجوکیشن اچیو کرتے ہیں, بلکہ اپنی زندگی میں آنے والے سیٹ بیک سے بڑے کنسٹرکٹیولی اور پازیٹیولی وہ انہیں مینیج بھی کرتے ہیں اور اس میں سے نکلتے بھی ہیں. سو جو بھی بچے اسکرین کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگیوں میں آگے چل کے کامیابیاں کم ہوں گی اور وہ جلدی تھک جائیں گے, جلدی ہار مان لینے والے بچے ہوں گے. لیکن جو بچے دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو رہتے ہیں, جو لانگ ٹرم یا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو نہ صرف زیادہ پڑھنے کی طرف بھی جاتے ہیں بلکہ زیادہ کامیابیاں بھی دنیا میں سمیٹتے ہیں, اور جو بھی تکلیف زندگی کے اندر آتی ہے وہ اسے بڑی خوش دلی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں سے ہمیشہ نکال کر ایک بہتر جگہ پہ پہنچتے ہیں.